بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تو کون ہے جو تمہاری طرف مبعوث فرمائے گئے؟ تو مردہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ تو مردہ کہتا ہے میں نے خدا تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو خدا تعالیٰ کے اس قول سے ثابت ہو گیا کہ یہی مطلب ہے، یعنی مومن خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر پکارنے والا آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ سبحان اللہ، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، اور حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور یہ حال مومن مسلمان کا، استغفر اللہ۔ اور اب کافر کا حال دیکھیں کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کافر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر کچھ اس طرح فرمایا کہ اس کافر کی روح، یعنی جب کوئی کافر مرتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں واپس ڈال دی جاتی ہے اور اس کے پاس تو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو کافر کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ تو پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں جو تمہاری طرف مبعوث فرمائے گئے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا، وہ اللہ کو نہیں جانتا، وہ اسلام کو نہیں جانتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتا۔ کافر ہر سوال پر انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ایک ندا کرنے والا پکار کر کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کافر جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، استغفر اللہ، اور اس کو آگ کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اس کے پاس جہنم کی گرمی لپیٹ آتی ہے اور کافر کی قبر اس طرح تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف ہو جاتی ہیں، ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے، اور اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، اور اگر اس کو پہاڑ پر مار دو تو وہ مٹی کا بن جائے۔ فرشتے اس گرز سے اس کافر کو اس طرح مارتے ہیں کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات کو سنائی دیتی ہے، مگر انسان اور جن اس آواز کو نہیں سنتے، تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اندر دوبارہ روح ڈالی جاتی ہے اور پھر اس انسان کا یہی حال ہوتا ہے۔
فرشتہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، یہ مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے، اس کے اندر پھر دوبارہ روح ڈالی جاتی ہے، اس کو زندہ کیا جاتا ہے، فرشتہ پھر اس کو مارتا ہے اور اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے نیلی آنکھوں والے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں فرشتے اس مردے سے پوچھتے ہیں اور اس ذات گرامی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوچھتے ہیں، دین کا پوچھتے ہیں، اسلام کا پوچھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھتے ہیں، تو مردہ جب مومن ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کے لیے اس کی قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبر میں روشنی کی جاتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ جیسے دولہا سوتا ہے۔ مردہ کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال سے جا کر حال سنا کر ان کو آگاہ کر دوں، تو فرشتے کہتے ہیں تو سو جا جیسے دولہا سوتا ہے، جس کو صرف وہی شخص مل سکتا ہے جو اس کے اہل و عیال میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو وہ مردہ سو جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کی قبر میں اٹھائے گا، اور یہ حال مومن مسلمان کا ہے۔ اور اگر مردہ منافق ہو تو فرشتے کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا تھا اور اس کی مثل میں بھی کہتا تھا، خود بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے تھے تو ایسا ہی کہے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو دبا دو، اور زمین اس کو دبا دے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں لپٹ جائیں گی اور اس کو ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اس کو اس کی جگہ سے اٹھائے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کافر کا یہی حال ہوتا ہے، قیامت تک اس کو ایسا عذاب دیا جائے گا نہ کسی مسلمان نے کبھی دیکھا نہ سنا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے، دین اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر ان پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنا پیار دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔